جشن آزادی کیسے منائیں؟ میں نے 90 سالہ معمر شخص سے بڑے ادب و احترام سے پوچھا، بابا جی ہم سال آزادی کا دن کیسے منائیں؟ جو ہی بابا جی کی سماعتوں سے یہ سوال ٹکرایا تو بابا جی کی بے اختیار چیخ نکل گئی اور ایک دم زمین پر آن گرا، جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سے واقعی زمین نکل گئی ہو۔ بزرگ اپنے واحد بائیں ہاتھ کے سہارے زمین پر پتھال مار کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے چہرے کو زمین کی طرف جھکا دیا اور نظریں زمین میں گاڑ دیں، جیسے وہ مجھ سے شرمندہ ہو۔ میں 20 سال کا کھلنڈرا سا نوجوان بابا جی کے جذبات سے نابالد کھڑا سوچے جا رہا تھا کہ بابا جی کوئی زیادہ ہی حب الوطنی کا مظاہرہ نہیں کر رہا۔ بابا جی کی آنکھوں سے فولاد پگھل پگھل کر چہرے کی جھریوں سے ہوتا ہوا اس کی سفید گھنی داڑھی میں جذب ہو رہا تھا۔ پھر اچانک سے بابا جی نے اپنے سرخ و سفید چہرے کو آسمان کی طرح بلند کیا، ایک لمبی ٹھنڈی آہ لے کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ بابا جی کی سرخ آنکھوں سے یادوں کا ایک لاوا اگل پڑا۔ ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم چھین کے رہیں گے آزادی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے آزادی کے دن کا منظر گھوم گیا، جب لٹے پٹے قافلے، بچے کچے مال مویشی، پامال ہوتی عزتیں، بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹے جانے والے انسان، تاتار ہوتی بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں، پھوک پیاز سے نڈال اور بلکتے بچے، لاغر و نائف بزرگ، مسخ شدہ لاشوں کے انبار، گلی میں ہزاروں میں خون کی بہتی ندیاں، عصمت دری کے خوف سے اپنے ہی دہلیز پر ذبح ہونے والی بچیوں کے سر اور دھڑ، ننگے پاؤں اور ننگے جسموں کے ساتھ بوڑھے اور بچے، چیتھڑے لگے لباسوں میں لپٹی ادھیڑ عمر عورتیں، نوجوانوں کے نیم کاٹے گئے اعضاء، گویا قیامت خیز منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ بابا جی کو وقت یاد آ رہا تھا جب وہ 9-10 سال کا بچہ تھا اور قائد اعظم کے جلسے میں نعروں کے جواب دے رہا تھا، ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم چھین کے رہیں گے آزادی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ بابا جی کو وہ دن بھی یاد آ رہے تھے جب لوگوں کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں تھی، کھانے کے لیے علاج نہیں تھا، سفر کے ذرائع قلیل تھے، کئی مہینوں تک کھلا آسمان ان کے لیے چھت اور زمین فرش تھا، مگر ہمت نہیں ہاری، دن رات محنت کی، جان جوکھم میں ڈالی، مگر وطن کی عظمت پر حرف نہیں آنے دیا۔ وطن کی حفاظت کے لیے اپنے فرزند پیش کیے، اپنی جوانی کو وطن کی عظمت میں لوٹا دیا، اپنی زندگی کے قیمتی 70-80 سال وطن کی بطور نذرانہ پیش کر دیا۔ وطن کی تعمیر و ترقی میں دن رات صرف کر کے وطن کی بنیادوں میں خون پسینہ بہایا، تب جا کر یہ ہمارے اب پہاڑ بنا۔ بابا جی جس بازو کے سارے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا وہ سن ہو گیا۔ اس نے اپنا پہلو بدلا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ چند ثانیے بعد دوبارہ اسی کیفیت میں چلا گیا۔ بابا جی کو رہ رہ کر یاد آ رہا تھا جب رات کے اندھیرے میں دشمن نے پیٹھ میں خنجر کونپنے کے لیے شب خون مارا، مگر جانوں اور ملک کے ہجری محافظوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر دشمن کو نامراد پسپا کیا۔ بابا جی کو 52 سال قبل وہ اذیت ناک دن بھی یاد آ رہے تھے جب اسے اپنے دائیں بازو سے محروم ہونا پڑا۔ اس نکار خانے میں اس کی چیخ اور پکار کو کسی نے نہ سنا۔ سب تماشائی بنے رہے اور وہ درد سے کرہتا رہا، مگر اذیتیں سہتے سہتے بغیر بازو کے کام کاج میں جوتا رہا، دکھ درد سہتا رہا، اپنے ضبط کے بندھن کو ٹوٹنے نہ دیا تاکہ اپنے جسم اور جان کا ناطہ برقرار رکھ سکے۔ بابا جی کے کربناک یادوں کے تسلسل کو توڑنے کے لیے میں نے دوبارہ سے سوال داغنے کی جرأت کی۔ میں نے پوچھا، بابا جی آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ جواب دیجیے نا، اتنا مشکل سوال تو نہیں ہے۔ بابا جی سوال کا جواب کیا دیتے، جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے زیرک بڑے بھائی کو دن دہاڑے بھرے مجمع میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا ہو اور قاتلوں کو سزا دینے کے بجائے ایوانوں میں لا کر بیٹھا دیا گیا ہو؟ وہ کیا جواب دے؟ وہ معمر شخص آخر زمانے کی صفاقیوں کو کیسے بلا پاتا؟ چند ہی سالوں بعد جس کے ذہین اور دیدہ ور دوسرے بھائی کو ایوانوں سے اٹھا کر سولی پر لٹکا دیا گیا ہو، وہ کیسے بتائے کہ آزادی کیسے منائیں؟ اس کے دل سے آہ نکلی اور زبان سے بے اختیار نکلا، ہائے مظلوم بوڑھا شخص جس کا تشخص ہی مسخ شدہ ہے۔ وہ کیا بولے؟ بابا جی دل ہی دل میں نوا کنا تھا اور بیٹھے بیٹھے زمین پر ٹیڑھی میڑھی لکیریں مارنے لگ گیا۔ ان زیگ زیگ لکیروں میں اسے اپنے فرزند گم ہوتے، اغوا ہوتے، تشدد برداشت کرتے نظر آنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد بابا جی کے
کہ منہ سے بڑے سوز بھرے الفاظ نکلے، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ میں نے بابا جی کو کندھے سے پکڑ کر ہلکا سا جھنجھوڑا، مگر بابا جی بھی حس و حرکت اپنی یادوں میں اسی طرح گم رہا۔ بابا جی کو 50 سال پرانا خواب آج شدت سے یاد آنے لگا جب میں نے دوبارہ سے پوچھا کہ آزادی کے دن کو کیسے منائیں؟ بابا جی نے پلٹ کر میری جانب دیکھا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بیٹا، ہم نے ہر سال آزادی کے دن کو سہا ہے۔ یہ نہ پوچھ کہ ہم آزادی کے دن کو کیسے منائیں، بلکہ یہ پوچھ کہ ہم آزادی کے دن کو آخر منائیں کیوں؟ بابا جی کو وہ خواب یاد آنے لگا جو اس نے آج سے 50 سال قبل ایک سیاہ گہری اندھیری رات میں دیکھا تھا۔ ایک بڑا سا کھلا میدان ہے جس میں شہیدوں کے لاتعداد سر نظر آ رہے ہیں اور ان کے سامنے تحریک پاکستان کے رہنما اور زعماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سے الگ تھلگ ایک بڑے سے چبوترے پر میں اکیلا کھڑا ہوں۔ قائد اعظم میری طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص نہ ہوتا تو اس مکان کی چھت مکمل نہ ہوتی۔ اس نوجوان کی دن رات کی تگ و دو سے صرف 26 سال کی عمر میں چھت بنا لی گئی ہے۔ پھر اچانک مشرق کی طرف سے خوفناک طوفان اٹھتا ہے اور سب کچھ ملیے میٹ ہو جاتا ہے۔ میرے ارد گرد پانی ہی پانی ہو جاتا ہے۔ خود کو پانی میں تیرتے ہوئے دیکھتا ہوں، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی خاطر پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے لگ جاتا ہوں۔ اتنا شدید تھک جاتا ہوں کہ اعضاء جواب دینے لگتے ہیں۔ ایک بھنور میں غوطے کھانے لگتا ہوں۔ انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں میری آنکھ کھل جاتی ہے، مگر آج تک اشرافیہ کی آنکھیں نہیں کھلیں۔ پاکستان زندہ باد۔